بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک نئے چلتن اسمائل ٹائم کے ایپیسوڈ کے ساتھ مبین امجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، معاشرے کے اندر یہ جو رشتے ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کے اندر ان رشتوں کی بڑی اہمیت ہے، یعنی بھائی بہن کا رشتہ، والدین کا رشتہ، اولاد کا ہونا، یہ ایک بڑا ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ رشتے ہمیں جب زندگی ہوتی ہے تو اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے، رشتوں سے ناراضگیاں بھی چلتی رہتی ہیں، لیکن جب یہ رشتے ہم سے دور چلے جاتے ہیں، ایک ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں سے رشتہ تو رہ جاتا ہے لیکن انسان جو ہے وہ اگلی دنیا کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ سب سے پیارا رشتہ تو والدین کا رشتہ ہے، ماں باپ کے لیے اولاد کا رشتہ ہوتا ہے۔ ہر رشتے کی ایک اپنی اہمیت اور قدر ہوتی ہے، لیکن اگر ہم صرف والدین کے رشتے کی بات کریں تو اس میں ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو بے لوث دعائیں کرنے والا، محبت کرنے والا، ہر وقت آپ باہر ہیں تو پیچھے آپ کے ایک تھپکی رہتی ہے دعاؤں کی۔ آپ جب کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں دعاؤں کا ایک اثر بڑا ہوتا ہے، کیونکہ والدین جو ہوتے ہیں وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یقیناً ہمارا ایک جس طرح کہا گیا ہے کہ والدہ کے بارے میں، والد جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے تو والدہ جنت ہے، اور ماں اگر جو ہے وہ کسی کی دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اور ڈیفینیٹ اللہ تعالیٰ والد کی دعا بھی ایسے ہی قبول کرتا ہے۔ والدہ کی اگر ہم بات کریں، آج کا ہمارا جو موضوع بھی ہے وہ والدین کی تکریم ہے، والدین کی عزت ہے۔ ہمارا آج کا جو موضوع اس سے جڑا بھی ہے کہ ابھی ریسنٹ ہمارے سید سلمان گیلانی صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور میں گیلانی صاحب کی طرف چلتا ہوں، کیونکہ والدہ کی جو محبت میں گیلانی صاحب نے بہت سارا، ظاہر ہے اتنی زندگی جو ہے گزاری ہے، ان کے جانے کے بعد گیلانی صاحب کیا سوچتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں گیلانی صاحب کی طرف۔ سر السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر پہلے تو دعا ہے اور ایک تعزیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں جی کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ تو سر زندگی بدل سی گئی ہے؟ جی بالکل، یہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم زندگی بدل نہیں گئی، زندگی ٹھہر گئی ہے، ایک جگہ پہ ٹھہر گئی ہے، اس کے بعد یہ آگے بڑھ نہیں رہی۔ وہ جو ایک روانی تھی زندگی میں وہ تھم گئی، ایسا محسوس ہوتا۔ وہ ایک احساس جو تھا کہ میں نکلوں گا، ماں کی دعا لے کے نکلوں گا، واپس آؤں گا، ماں کی دعا ہے۔ کیونکہ آپ سر بہن بھائیوں میں بڑے بھی ہیں۔ بالکل، پہلے میں والد صاحب میرے 16 سال پہلے فوت ہوئے، ان کا انتقال ہوا، میں گلاسکو میں تھا، میں جنازے میں نہ آ سکا۔ اللہ کی حکمت تھی، شاید میں برداشت نہ کر سکتا وہ صدمہ، کیونکہ وہ سڈن اٹیک، ان کی وفات۔ والدہ تو ہمارے سامنے تھیں اور گریجولی وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، ایج فیکٹر تھا، کوئی بیماری ان کو نہیں تھی، تو ہمارے سامنے وہ گھل رہی تھیں آہستہ آہستہ، مطلب کہ موت کی وادی کی طرف جا رہی تھی۔ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اب یہ کچھ دن کا کھیل ہے، تو آہستہ آہستہ صبر ہمارا ڈیولپ ہو چکا تھا کہ یہ سانحہ ہونے والا ہے، یعنی کہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے وہ۔ تو مطلب ہے کہ جب وہ آخری دنوں میں جب ان کی فوڈ وغیرہ چھوٹ گئی بالکل 2-3 دن کے اندر اندر، بس پتہ چل گیا کہ اب جب آدمی کی فوڈ چھوٹ جائے گا، جی خوراک نہ لے سکیں، اور وہ آپ زبردستی ان کے منہ میں کچھ دودھ کا گھونٹ ڈیلنا چاہیں، دوائی دینا چاہیں، اور وہ انکار کریں کہ نہیں میں نے نہیں لینی ہے، میں نہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ بس کہتے ہیں نا بندے کا دانا پانی ہو گیا۔ وہ دانا پانی جب مک جاتا ہے تو وہ ہمیں نظر آ رہا تھا۔ تو اس لیے اس وقت تو میں اپنے والدہ کے ان کا انہوں نے دم دیا، میں بالکل ان کے سرانے بیٹھا، فجر کے ٹائم پر ان کے میرا یہ گھٹنا جو تھا والدہ کے سر پہ ٹچ کر رہا تھا، اور میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اور میری 2 بہنیں دائیں بائیں بیٹھی ہوئی تھیں، میرا بھانجا ایک قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، مسز میری ساتھ ادھر کرسی پہ بیٹھی۔ جب یہ شروع ہوا نزا کا عالم، تو نزا کا عالم کیا ہوا، بس انہوں نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کہا تھا سلمان دعا کر۔ جب میں نماز کے لیے وضو کر کے کمرے سے نکلنے لگا، مجھے دیکھ کر کہا کہ سلمان دعا کر۔ میں جی امی میں آیا، میں بلکہ ان کو ہاتھ میرے گیلے تھے، وضو والے تھے، تو میں نے فجر کا
تو میں نے ہاتھ پہ میں کہا میری بچی ہے, میری بیٹی ہے, میری پیاری پیاری, میں جیسے لاڈ کر کیا میں نے ان کے. میں ماں کا حال بالکل بچوں والا ہوتا, چھوٹا سا جسم ہو گیا, ویسے پتلی دبلی تھی. تو تو میں نے کی کرنا پہ میں اپنی خوشی بالکل بچیاں بن گیا, ہوں گلاں بھی کر دیتے بچے نظر آتے پہ. ہاں کہتے بڈھا بچہ ہی بڈھا پڑ گیا. تھوڑی دیر بعد پھر وہ بھانجے نے کیا, انہوں نے بات میں قرآن پڑھ رہا سی تو بھانجے سے کہا سارے اس کا نام وہ کینٹ سے آئی ہوئی تھی, میری سسٹر رات ہی پہنچی تھی. میں نے اس کو بلا لیا تو میں نے کہا آ جاؤ بس معاملہ آخری لمحوں پہ. اور رات 12 بجے پہنچی, صبح 5 بجے تک بیٹھی رہی امی کے ساتھ. ان کو کبھی کروٹ بدلانی, کبھی اس کو لٹانا, پھر انہیں کہنا بٹھا دو, پھر کہنا لٹا دو, پھر کہنا, اسی طرح کرتی رہی بیچاری ساری رات. ایک سسٹر لاہور میں تھی, وہ بھی آئی ہوئی تھی 2 دن سے. تو بس بھانجے سے کہا میرے لیے دعا کر. اس کے بعد اس کو دیکھتی رہی. تو میری سسٹر نے کہا کہ امی کیا بات ہے, آپ سارے کی طرف ہی دیکھتی جا رہی ہیں, کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھا کہ دیکھتی جا رہی ہے خیر ہے, کوئی جواب نہیں دیا. تو ان کا نیند آ رہی ہے تو سر سا ہلایا, لیکن وہ نیند نہیں تھی, وہ سکرات طاری ہو چکی تھی. میں نے سورہ یاسین پڑھی, اس کے بعد میں سورہ حشر کی آیات آخری جو تھی نا رہ گئی تھی, یاسین کے بعد میں نے وہ پڑھی. جب میں نے کہا نا کو اصحاب الجنت هم الفائزون, اس وقت ان کی وہ ایک دم مسکرائی ہیں. اور جیسے واہ کہتا ہے نا بندہ کوئی چیز دیکھ کے واہ. پہلے وہ بہنیں میری ان سے کلمہ پڑھواتی رہی, پھر ان کا قلم جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ. تو اسی اثناء میں انہوں نے کہا سارے میرے لیے دعا کر. میں نے وہ سورہ یاسین شروع کیا, اس کے بعد سورہ حشر کی آیات پڑھ رہا تھا اولئک هم الفائزون. تو میں نے دیکھا میری بہن نے اشارہ کیا کہ گردن دیکھے ذرا ماں, وہ دیکھا تو وہ پھڑک رہی تھی نا یہاں پہ جیسے یوں کر رہا تھا. میں نے کہا یہ سانس ہے, لیکن ان کو کوئی مطلب وہی ان کی آنکھیں جو تھیں نا وہ تارے لگی باندھی ہوئی تھی. میں نے آنکھیں بند کر دی, لیکن انہوں نے کھول لی. تو اس کے بعد پھر وہ انہوں نے پڑھا, کچھ کہا واہ ایسے کر کے مسکرائی. تو بس وہ جو یہاں سانس ہے وہ لٹکا وہ رک نکل گیا. بس پھر تو میرا داماد قریب ہی ہماری بیٹی کا گھر تھا, اس کو فون کیا, داماد کو ذرا ڈاکٹری لائن سے اس کا تعلق ہے. وہ پھر آیا, اس نے اسٹیتھوسکوپ وہ لگا کے دیکھا تو اس نے کہا کہانی ختم. تو یہ میرے سامنے چونکہ ہوا, اس لیے وہ ایک حوصلہ اور صبر سا تھا کہ یہ وقت آنا ہے. ایسا واقعہ سر جس کا آپ کو پتا ہو؟ مجھے جی ابھی تک مطلب ہے کہ یہ سما میرے سامنے رہتا ہے ہر وقت, ان کی وفات کا. ہاں وہ منظر میرے سامنے. ان کی زندگی میں آپ کو ایسا ہو کہ آپ نکلے ہیں کہیں, گھر سے نکلے ہیں, کسی کام نکلے ہیں, اور آپ کو یہ ہے کہ یار یہ کام نہیں, لیکن آپ والدہ سے مل کے نکلے ہیں, پھر آپ پر امید ہو کے کوئی ایسا واقعہ؟ جی اسی طرح ہی ہوتا تھا اکثر کہ میں جب بھی بعض دفعہ میں ہونا, والدہ نے کہیں کسی بہن بھائی کے گھر گئے ہونا, تو میں نے فون کر کے کہنا امی میں جا رہا ہوں دعا کیجیے گا. کہا کدوں آئیں گا؟ فلانی تاریخ میں. اچھا ہائے اللہ اتنے دن واسطے جا رہے ہیں, مگر زیادہ دن کا نہیں. جب گھر ہونا ادھر ہونا تو کہنا ہائے اللہ اتنے دن, بس تیرا یہ پتہ ہوئے نا کہ تو صبح جانا ہے شام نو آ جانا, رات میں جانا ہے صبح آ جائے گا, تو پھر حوصلہ ہوتا ہے. اینے دن گھر چ اداسی رہے گی, چلو اللہ خیر کرے. بس اس طرح دی انہوں دعاواں دینیاں. تو میں فون شون کسی وقت مصروفیت دی بنا تے نہ کرنا, تو دسیا ہی نہیں. میں تیری بیوی کو پوچھا ہے تو انہیں دسیا کہ جی فلانی جگہ تے, تو دسیا نہیں میں کتنے چل گیا. کم تن کہڑا یاد رہنا کہ میں کتنے چل گیا. تو اس طرح کی بس ہوتی تھی. باہر کے ملک جاتا تھا تو لمبا 2-3 مہینے رہتا تھا. تو اس میں ماشاءاللہ ان کو حوصلہ تھا والد صاحب کا بھی, چونکہ اسی طرح کئی دن وہ جب خیر باہر تو زیادہ نہیں, لیکن حج پہ جب گئے ہیں وہ, تو وہاں وہ 3 مہینے رہے تھے. اس لیے میں یوز ٹو تو تھی کہ بھی کسی اپنے کی دور جانے سے اس طرح صبر سے جیا جا سکتا ہے, رہا جا سکتا ہے. تو الحمدللہ وہ ان کا وہ تھا. تو لیکن اللہ آپ کی والدہ کو زندہ رکھے, سلامت رکھے. ہمارے سب کی والدہیں جو ہے سانجی ہوتی ہیں. تو یہ صدمہ جو ہے نا جی, میرا خیال ہے کہ ساری زندگی رہے گا, کیونکہ میرے سامنے جو منظر تھا نا, وہ عالم جو تھا وہ نہیں بھولے گا.
کل میں اپنی گھر والوں سے کہہ رہا تھا امی خواب میں نہیں آئی، 8 دن ہو گئے. والد صاحب تو دوسرے تیسرے دن آنا شروع ہو گئے تھے. تو میں درود شریف پڑھتا ایسے ہی اونسی آئی تو میں نے امی کو دیکھا کہ اسی طرح لیٹی ہوئی ہیں لیکن جوان ہیں، ذرا خوبصورت لباس کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو میں کہتا ہوں امی تو زندہ ہے ماشاء اللہ. ہاں میں کہا امی زندہ ماشاء اللہ، آ گئی دوبارہ آ گئی امی تو آ گئی، امی تو زندہ ہے ماشاء اللہ، زبردست، واہ واہ. ماتھا چومتا ہوں، میں کہتا ہوں امی آپ تو ماشاء اللہ ہمارے سامنے ہیں، زندہ ہے. تو میری مسز خواب میں ہی مجھے کہتی ہے نہیں امی جا چکی ہیں. تو میں 2-3 دیکھتا ہوں ہاتھ بھی ہلایا انہوں نے. میں کہا نہیں زندہ ہے، دیکھ لو ہاتھ بھی ہلایا. تو میں نے کہا ابھی میں نے ذکر کیا تھا تو خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے تیری امی خیر خیریت ہے، جہاں بھی ہے آرام کر رہی ہے. مالک ہے نا، قبر میں تو زندہ ہے، قبر میں تو عالم برزخ میں تو سب کچھ حیات ہے نا، ایک نئی زندگی مل جاتی. موت تو ایک گزر ہے، ٹرانسفر ہے، انتقال ہے، منتقل ہو جانا. اور وہ اگلی زندگی جو ہے وہ تو جو ہمارے بزرگ اور جو اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے نیکی. میں آپ کے چلتن کی نا وہ چیزیں دکھایا گیا تھا. میں نے کہا یہ بالوں کو ہیئر فال سے گراتی ہیں. یہ جو آپ کی کیا نام ہے ان کے اینٹی ایئر والے جو ہیں وہ اس پہ ریڈ انین اور کولیسٹرول جو لگاتے ہیں سر کے بالوں کو مضبوط کرنے کا، کیسٹر آئل جو لگاتے ہیں. تو وہ میں نے کہا انہوں نے کہا ہوں میں کی کرنا اپنی بیوی نو دے وہ بڑے وال کرتے ہیں. تو ماشاء اللہ بہت یادیں جڑی ہیں. جی. تو آپ نے سر لکھا ان کے لیے؟ جی میں نے پہلے تو بالکل مطلب کہ 8-7 دن تو ہوش ہی نہیں تھا. مطلب کہ لوگ ماشاء اللہ ہمارا پوری دنیا میں والد صاحب کے بھی ملنے والا جو زندہ ہیں وہ، اور میرے اپنا ایک حلقہ ہے ماشاء اللہ پوری. ایک تو ادبی دنیا ہے نا، اس سے ہٹ کے میری ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ جو ہے اس کی وجہ سے میرا تمام مطلب مسالک والے دوست بھی جی بہت بڑے بڑے علماء کرام آئے، جماعت اسلامی کے تقریباً سارے لیڈر آئے. اپنا آج بھی ابھی میں جب آنے لگا ہوں تو جناب فرید فراجہ صاحب آ گئے، نائب امیر جماعت اسلامی. بلوچ صاحب لیاقت بلوچ اسی دن آ گئے تھے. ہاں جی. مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت آپ جی سارے لوگ بڑے بڑے. اور روزانہ ہمارے پیر جو ہیں گدی نشین ہمارے بزرگ جو ہے وہ آئے. خواجہ خان محمد صاحب کے صاحبزادے جانشین حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب وہ کل آئے. اچھا جی وہ بھی تشریف لائے. اسی طرح بہت سارے جی. تو اس لیے مجھے موقع تو ملا نہیں تھا تو منظر بھی نہیں بھولتا تھا. تو میں نے پھر کچھ اشعار لکھے ہیں، سنا دیتا ہوں میں آپ کو. مکان کو چھوڑ کر وہ سوئے لا مکان چلی گئی، مکان کو چھوڑ کر وہ سوئے لا مکان چلی گئی. خدائے مہرباں کے ہاں ہماری ماں چلی گئی، خدائے مہرباں کے ہاں ہماری ماں چلی گئی. 85 سال زندگی زمین پہ گزار کے 85 ایئرز 85 سال زندگی زمین پر گزار کے فلک پہ آج قدسیوں کے درمیان چلی گئی، فلک پہ آج قدسیوں کے درمیان چلی گئی. عرض کیا ہے کہ تلاوت کلام پاک سن رہی تھی نزا میں پڑھ رہا تھا قرآن پاک آپ سرانے پیٹ کے. تلاوت کلام پاک سن رہی تھی نزا میں، جنا کا ذکر جب سنا سوئے جنا چلی گئی. جب میں نے کہا اصحاب الجنت هم الفائزون تو اس وقت وہ روح پرواز کی اور اس وقت وہ کہہ سا لگا حیرت سے
جنا کا ذکر جب سنا سوئے جنا چلی گئی، نہ جانے کس کو تک کے مسکرا اٹھی تھی دفاتن، اور وہ مسکراہٹ آخر تک رہی، دفنانے تک۔ نہ جانے کیا وہ دیکھ کر، نہ جانے کس کو دیکھ کے، نہ جانے کس کو تک کے مسکرا اٹھی تھی دفاتن، بغیر کچھ کہے سنے وہ بے زباں چلی گئی، بغیر کچھ کہے سنے کہ کیا دیکھا کچھ نہیں پتا، بغیر دیکھے بغیر کچھ کہے سنے وہ بے زباں چلی گئی۔ ہمارا باپ 16 سال قبل تھا چلا گیا، 2005 میں ہمارا باپ 16 سال قبل تھا چلا گیا، وہ جا کے جب نہ آ سکا تو ماں وہاں چلی گئی، وہ جا کے جب نہ آ سکا تو ماں وہاں چلی گئی، کسی کی جس کے لب پہ ہم نے غیبتیں نہیں سنی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غیبت کسی کی نہیں سنتی بھی نہیں تھی، کوئی کہتا تو کوئی کسی کی غیبت کہتے تھے مجھے مت سناؤ، کیوں کہ اپنی زبان کو خراب کرتے ہو، کیوں اپنا ایمان خراب، کسی کی جس کے لب پہ ہم نے غیبتیں نہیں سنی، وہ پاک باز و پاک دل وہ پاک جان چلی گئی، وہ پاک باز و پاک دل وہ پاک جان چلی گئی، اور میاں کبھی جو جرم حق گوئی میں قید ہو گیا، 6 مہینے بھی قید میں رہے ہیں، میاں کبھی جو جرم حق گوئی میں قید ہو گیا، نہ آہ کی کبھی نہ جس نے کی فغاں چلی گئی، نہ آہ کی کبھی نہ جس نے کی فغاں چلی گئی، میاں کا پیار شاید آج اتنا غالب آ گیا، میاں کا پیار شاید آج اتنا غالب آ گیا کہ تج کے 5 بیٹے 4 بیٹیاں چلی گئی، کہ تج کے 5 بیٹے 4 بیٹیاں، ہم 9 بہن بھائی، کہ تج کے 5 بیٹے 4 بیٹیاں چلی گئی، ہے مجھ سے میرا ننھا منا القمہ یہ پوچھتا، میرا پوتا چھوٹا سا، ہائے میں مجھ سے میرا ننھا منا القمہ یہ پوچھتا، بڑی جو دادو تھی ہماری وہ کہاں چلی گئی، بڑی جو دادو تھی ہماری وہ کہاں چلی گئی، بوقت مرگ جس نے ہم سے ایک بات بھی نہ کی، بوقت مرگ جس نے ہم سے
ایک بات بھی نہ کی، وہ اپنے لب پہ لکھ کے چپ کی داستان چلی گئی، وہ اپنے لب پہ رکھ کے چپ کی داستان چلی گئی۔ سنبھل ابو اسامہ اب کہ وہ قدم قدم تجھے، اسامہ میرے بیٹے کا نام، سنبھل ابو اسامہ اب کہ وہ قدم قدم تجھے دعائیں دینے والی مہرباں چلی گئی، دعائیں دینے والی مہرباں چلی گئی۔ ہماری ماں پہ اے خدا یوں، ہماری ماں پہ اے خدا ہوں نت کرم کی بارشیں، نصیب حشر میں اسے نبی کی ہوں سفارشیں، نصیب حشر میں اسے نبی کی ہوں سفارشیں۔ اللہ اکبر، جو یہ تھا جناب ہمارا جذبات کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کو، اللہ تعالیٰ جن کی مائیں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ اپنی ماؤں کے ساتھ وہ پیار کریں۔ گیلانی صاحب پڑھ رہے تھے، میرے والد صاحب نہیں ہیں، میری والدہ ہیں، ان کا ذہن میں آ کے بہت ساری چیزیں انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام والدین کو جو زندہ ہیں، ان کی اولادوں کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، بشمول میرے۔ ہم لوگ اپنی والدہ کو جتنی عزت، کیونکہ وہ بے لوث دعائیں کرتی ہیں، میں نکلتا ہوں مجھے وہ فون کرتی ہے، کئی دفعہ پوچھتی ہے وہ کدھر ہو، میں بتاتا ہوں یہاں ہوں، اچھا چلو میں بس یہی پوچھنا سی تو خیر نہ لے۔ ابھی میں نے تصویر لگائی ہے، ایک وہ ایپ ہے، اس کے ذریعے وہ اس کو بوڑھا دکھایا جاتا ہے اس تصویر کے ذریعے، تو میری والدہ نے کہا کہ اپنی کوئی تصویر صحیح والی لگا، کوئی ڈھنگ دی تصویر لا۔ والدہ کو تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ میرے بیٹے کی جو شکل ہے وہ کوئی بوڑھی نظر آئے۔ اولاد جو ہوتی ہے والدین کے لیے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے۔ ہمارے جن کی والدین اور جن کے والدین یا والدہ جن کی وفات پا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کیونکہ ان کے بنا اور ان کے بعد جو ہے کوئی چیز نہیں رہتی، کیونکہ بے لوث دعائیں کرنے والا ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ جن کی والدین، جن کی والدہ والد جن کے زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خدمت کی توفیق دے، اور جن کے والدین نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو حوصلہ دے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔